قرآن کریم میں یہ نام دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ الحج میں اور دوسرے سورۃ الفرقان میں۔ ہدایت کی قسمیں، ایک تو تکوینی اور قدری ہدایت ہے اور ایک ہے شرعی ہدایت۔ شرعی ہدایت کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، ایک ارشاد والی ہدایت اور دوسری توفیق والی ہدایت۔ قبول نہیں کرنے کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھا، آپ پریشان رہ رہے تھے، تو اللہ نے سمجھایا کہ غم نہیں کریں، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت دے رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں سے یہ جو غیر مسلموں پر خرچ نہیں کرنے کا ذہن بنا رہے کہ نہیں دیں گے، جب تک کہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے ان کو کچھ نہیں دینا ہے۔ تو کہا کہ اس طرح زبردستی ہدایت پر لانا تمہارا کام نہیں ہے، ایسی ہدایت دینا، قبول ماننے والی ہدایت دینا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام الہادی ہے۔ قرآن کریم میں یہ نام دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ الحج میں اور دوسرے سورۃ الفرقان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ سورۃ الفرقان میں کہا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہادی ہونے کے اعتبار سے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو یہ دو مقامات ہیں۔ اللہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہدایت کی قسمیں، ایک تو تکوینی اور قدری ہدایت ہے اور ایک ہے شرعی ہدایت۔ تکوینی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کر دیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا اور ٹھیک ٹھیک رہنمائی کی۔ تو اب یہ جو رہنمائی ہے یہ کون سی رہنمائی ہے؟ تو تکوینی اور قدری ہے، جس کو ہدایت عامہ کہتے ہیں، عام ہدایت جو سب کو شامل ہے، انسان کو بھی، حیوان کو بھی، بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کو۔ یہ انسان کی فطری جو ضرورتیں ہیں، دنیاوی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی طرف رہنمائی ہے، اور دوسری جو مخلوقات ہیں ان کی بھی ضرورتیں، ان ضرورتوں کی طرف اور ان مصلحتوں کی طرف رہنمائی۔ مفسرین نے کچھ چیزیں تفسیر کے طور پر کہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو مفسرین کے اقوال ہے نا، وہ بطور تعین نہیں ہے، یعنی یہی مراد ہے، اس طور پر نہیں بلکہ مثال کے طور پر ہے۔ تو مثال کے طور پر کیا ہے؟ امام مقاتل اور کلبی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ حدل حیوان الی وطئ الذکور الاناث، حیوان کی رہنمائی کی اللہ نے کس طرف؟ تو مذکر مؤنث سے ملے۔ یہ عام ہدایت ہے، اور ایک بات کہی جا رہی ہے اس سلسلے میں۔ دوسرے امام مجاہد کہتے ہیں کہ ہدی الناس الی الخیر والشر، لوگوں کی رہنمائی کی خیر اور شر کی طرف، اور چوپایوں کی رہنمائی کی مراتع کی طرف، یعنی چرنے اور چگنے کے جو مقامات ہیں نا ان کی طرف۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بچے کی رہنمائی کی ماں کے پستان کی طرف، اور تفصیل میں جاتے ہوئے کہا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو پہچانتا ہے، دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ ماں
جدھر جدھر جائے نا بچہ ادھر ادھر جاتا ہے، یعنی جانوروں کے بچوں کو ذہن میں رکھیے، اور انسانی بچے بھی جس طرح بڑے ہوتے ہیں تو ان کی صورتحال بھی اسی قسم کی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہدایت اور رہنمائی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ کس نے بتایا کہ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ تیرے مصالح جڑے ہوئے ہیں، کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے نجدین کی طرف رہنمائی کی۔ مختلف تفسیریں کی گئی ہے، تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ماں کے سینے کی طرف رہنمائی کی ہم نے، یہ دو راستوں کی طرف، خیر اور شر کے دو راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہ عام ہدایت ہے جو ساری مخلوقات کو اور کائنات کی ساری چیزوں کو شامل ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی رہنمائی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ پھر شرعی رہنمائی ہے۔ شرعی رہنمائی میں دو طرح کی رہنمائی ہے، ایک تو ہدایت ارشاد و بیان ہے۔ ہدایت ارشاد و بیان کیا مطلب؟ راستہ دکھا دینا، بتا دینا کہ آپ مثال کے طور پر ٹولی چوکی جانے والے ہیں تو ایسے اور ایسے جائیں گے، اس کا یہ راستہ ہے، تو اس کو ارشاد کہتے ہیں، بیان کر دینا، لفظوں کے ذریعے سے واضح کر دینا۔ تو اللہ تعالی ہدایت ارشاد بھی فرماتا ہے اور ایک دوسری ہدایت بھی فرماتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس رہنمائی کے لیے وہ رسولوں کو بھیجتا ہے اور کتابیں نازل فرماتا ہے، اور یہ جو ہدایت ہے نا، اسی ہدایت کی بنیاد پر بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کر دے اس وقت تک عذاب دینے والا وہ نہیں ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہاں تک ثمود کی بات ہے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنے کو ترجیح دی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، رہنمائی کرنے کے بعد گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، جب تک کہ ان کے لیے ان باتوں کی وضاحت نہ کر دے جن سے ان کو بچنا ہے۔ تو بچنے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، ساری چیزیں بتا دی جاتی ہے، حجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ہدایت ہے، اس کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں، رہنمائی کر دینے کی ہدایت، راستہ بتلا دینے کی ہدایت۔ اور ایک دوسری ہدایت ہے شرعی ہدایت میں، جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں۔ توفیق، ایک تو ایک راستہ بتا دیا، اور دوسرا کیا ہے؟ راستے پر چلا دینا، چلیے آپ کدھر جانا ہے؟ ٹولی چوکی لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ ہدایت توفیق ہے، منزل تک پہنچا دینے کی ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا ہے، تو ہادی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کس معنی کے اعتبار سے؟ پہلے ارشاد کے اعتبار سے۔ اور توفیق کا جو معاملہ ہے نا، اس اعتبار سے کوئی بھی ہادی نہیں ہے، صرف اور صرف کون ہے ہادی؟ اللہ۔ اللہ نے کہا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ کے ذمے ہدایت نہیں تو پھر آپ کو بھیجا کس لیے گیا؟ سوال ہے نا، آپ کے ذمے اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر آپ کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت کرتے ہیں، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کے ذمے ہے ہی نہیں ہدایت۔ تو ہدایت کا دوسرا معنی ہے، یعنی توفیق سے نواز دینا، سینے کو کھول دینا، شرح صدر کر دینا، قبولیت کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دینا، توفیق دینا۔ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے۔ پہنچا دینے کی جو ہدایت ہے، بتلا دینے کی جو ہدایت ہے، رہنمائی کر دینے کی جو ہدایت ہے، وہ آپ کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن توفیق دے دینا، کھول دینا، ماننے کی صلاحیت پیدا کر دینا، یہ کس کا کام ہے؟
اللہ کا. کیا کہا اللہ نے؟ انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پس منظر آپ کو معلوم ہے، یعنی ابو طالب کے ایمان قبول نہیں کرنے کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھا. آپ پریشان رہ رہے تھے، تو اللہ نے سمجھایا کہ غم نہیں کرے. آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت دے رہا ہے. کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں سے یہ جو غیر مسلموں پر خرچ نہیں کرنے کا ذہن بنا رہے کہ نہیں دیں گے، جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے نا ان کو کچھ نہیں دینا ہے. تو کہا کہ اس طرح زبردستی ہدایت پر لانا تمہارا کام نہیں ہے. ایسی ہدایت دینا، قبول ماننے والی ہدایت دینا کس کا ہے؟ اللہ کا. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے، نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہوں. تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ وہی توفیق والی ہدایت ہے. تو اس طرح سے کونی تقدیری ہدایت ایک عام ہدایت ہو گئی، ہدایت عامہ، اور پھر شرعی ہدایت ہے. شرعی ہدایت کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. ایک ارشاد والی ہدایت اور دوسری توفیق والی ہدایت. ٹھیک ہے، توفیق والی ہدایت کے سلسلے میں ہم نے یہ بات جانی کہ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب ایک اور ہدایت ہے جو شرعی ہدایت اور توفیق والی جو ہدایت ہے نا اسی کے ذمن میں آتی ہے، لیکن الگ سے بھی علماء نے ذکر کیا. وہ کون سی ہدایت ہے؟ تو وہ ہدایت ہے جنت اور جہنم کی طرف قیامت کے دن ہدایت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہماری رہنمائی کی اس کی رہنمائی کی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہیں کرتا نا تو ہم تو جنت کی طرف آنے والے نہیں تھے. اور جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون. ظالموں کو جمع کرو، ان کے ساتھیوں کو، ان کی جوڑوں کو جمع کرو، اور ان کو بھی جمع کرو جن کی یہ عبادت کرتے تھے. پھر کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. فاہدوہم الی صراط الجحیم. اور ان کی رہنمائی کدھر؟ جہنم کے راستے کی طرف کر دو. دکھا دو کہ کدھر جانا، جہنم میں جانا ہے ان کو. تو جہنم کا راستہ کون سا ہے ان کو بتلا دو. بتلا دینے کا مطلب کیا؟ پہنچا دینا، ڈال دینا کا مطلب. تو یہ بھی ایک ہدایت ہے جس کا ذکر الگ سے علماء نے کیا ہے. اب یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی الہادی، اس سے متعلق جو تفصیلات آئی ہمارے سامنے، اس کی بنیاد پر ہمارا کیا ذہن بنتا ہے اور بننا چاہیے. تو اس کی بنیاد پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہدایت کی کوئی سی بھی قسم ہو وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دنیاوی مصلحتیں ہماری اللہ کی رہنمائی کی محتاج ہیں، اور اخروی جو مصلحتیں ہماری ہیں نا وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ نے کہا کہ ان علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت بھی ہمارے پاس ہے اور دنیا بھی ہمارے پاس ہے. تو اس لیے دنیا مانگنا ہو ہم سے مانگنا چاہیے تم کو، اور آخرت کا سوال کرنا ہو تو ہم سے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ بندہ ہر حال میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، ہر حال میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، قدم قدم پہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ رہنمائی کا محتاج ہے. کچھ باتیں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے یا پکڑنا ہے، ضرورت ہوتی ہے غور و فکر کرنے کی، صحیح رہنمائی کی. کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا. کبھی کوئی کام کر لیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ غلط کیا، غلطی ہوگی رب کے حضور، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی ہدایت کون کرے گا؟ توبہ کی ضرورت ہے نا، کون ہدایت کرے گا؟ اللہ کرے گا. کہتے ہیں کہ کبھی ایک کام ہوتا ہے کہ جس کی اصل کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ کام ہے، اچھا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اچھا تو ہے، لیکن کس طرح کریں گے تو اچھا ہوگا اور کس طرح نہیں کریں گے تو برا ہو جائے گا وغیرہ. تو یہاں تفصیل کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کہتے ہیں کہ ایسے امور ہوتے جو ماضی سے تعلق رکھنے والے، کر لیا، پتہ چلا کہ غلط تھا، اب آئندہ سے متعلق کرنا ہے تو اب رہنمائی کی ضرورت ہے. صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. خلاصہ کیا ہے
کہ ہر مسئلے میں، دین سے متعلق مسئلے میں اور دنیا سے متعلق مسئلے میں، ہر مسئلے میں انسان ہدایت اور رہنمائی کا محتاج ہے، اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے، کہتے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل جو حالت ہے انسان کی، اس دنیا میں سب سے افضل جو حالت ہے نا، اس حالت میں ہدایت کا سوال کرنے کی تعلیم اور تربیت دی۔ بات سمجھ گئے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، افضل حالت مطلب سب سے افضل حالت کون سی ہے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت ہے سب سے افضل، یعنی نماز میں ہونے کی حالت، یہ دنیاوی حالتوں میں سب سے افضل حالت ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے افضل حالت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ سکھایا، دعا کی کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں جو متعدد مرتبہ پڑھی جاتی ہے رات اور دن میں، ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان محتاج ہے، ہر آن ہر لمحہ محتاج ہے، خاص جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے راستے کے حوالے سے اور شرعی حوالے سے، اس لیے کہ یہاں بھٹکانے والے لوگ موجود ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی محتاج ہی ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کی ضرورت دنیا میں بھی پڑتی ہے، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے شرعی ہدایت کے سلسلے میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی بندے کو رجوع کرنا چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ تو ہدایت کرنے والا ہے، میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں جو صحیح ہو اس کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ مختصر طور پر ایک بات یہ رکھیے کہ استخارہ کی دعا کرتے ہیں نا، تو وہ بھی دراصل رہنمائی طلب کرنے کی ایک شکل ہے، مصورات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام گیا، لے کے گئے تو کہا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لیتی ہوں۔ رب سے مشورہ کیا کہ اگر کرنا ہے تو رہنمائی کر دے، نہیں کرنا بہتر نہیں تو جہاں بہتر ہے وہاں میرے ذہن کو اور میرے دماغ کو پھیر دے۔ تو اللہ ہادی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جب ہادی ہے ہر مسئلے میں اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو پھر اس کی طرف کیوں نہیں رجوع ہوں گے، بلکہ ہر آن ہر لمحہ اس کی طرف رجوع کرنے کا مزاج بنانا چاہیے، اور اس مزاج پر ضرب لگانی چاہیے۔ مغرب نے ہم کو یہ مزاج دیا کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہماری جو سوچ ہے نا، وہ سارے فیصلے متعین کرتی ہے، ہماری سوچ کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہماری سوچ کتنی بھی بلند ہونا، لیکن بہرحال ہم تو بہت اعلیٰ سوچ لیتے، لیکن پتا چلا کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا نا، بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا تھا، لیکن نتائج اس کے الٹے سامنے آ رہے ہیں۔ جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہوئی تھی نا، اس کے برعکس معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ہم کتنا بھی اونچا دماغ رکھتے ہو، اور یہ جو سوچ ہے نا ہماری، جس پر ضرب لگانے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سوچ لیں گے کافی ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا، اللہ کی رہنمائی ہوگی تو تب صحیح کام ہوگا۔ ہم تدبیر کریں گے، غور و فکر کریں گے، لیکن آخر میں رجوع کس کی طرف ہونا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے میں اس کی طرف رجوع کرنے کا مزاج بنانا چاہیے، چھوٹے اور بڑے۔ اللہ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم